السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب بھی بقرہ عید آتی ہے نا، عید الاضحیٰ، بڑی عید، بقرہ عید، تو نا ہمارے جانور لانے والے بہت پریشانی میں آ جاتے ہیں اکثر اوقات، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی ہمارے جانور کو یہ ہو گیا، ہمارے جانور کو وہ ہو گیا، فلانا ڈھونو، فلانا ٹوٹکا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو بھائی کچھ بنیادی باتیں ہیں، یہ اپنے علم میں رکھ لیں تو اپنے جانور کو آپ جو ہے گوشت سے لگا کے، سینے سے لگا کے رکھیں گے، انشاءاللہ بھاگیں گے نہیں لے کے کہ ہمارے جانور کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جانوروں کو جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ میں بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو پھر سکون سے رہیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جانوروں کو جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے گھر سے نمٹ جاتا ہے، اس کے لیے قبلہ وڈے حکیم صاحب یا اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر نہیں ڈھونڈنا پڑتا، کیونکہ جانور اللہ کی بڑی معصوم مخلوق ہے، اس کو آپ کی طرح ہماری طرح عجیب غریب ڈرونے قسم کے امراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سر سے لے کے پاؤں تک چل لیتے ہیں۔ اور جانور کوئی بھی ہو، آپ کا بکرا بکری ٹائپ ہو یا گائیں بیل ٹائپ ہو، ٹھیک ہے، یا اونٹ ہو، ٹھیک ہے، یا دمبا بھیڑ ہو، جو بھی ہو، جانور میں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے جانور کے پیٹ کے مسئلے پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل مین چیز پیٹ ہے، پیٹ کا فیکٹر ٹھیک ہے تو باقی باڈی بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ کہ جانور کے پیٹ میں اگر درد ہے، درد کا مطلب ہوتا ہے کہ جانور اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو پیٹ کے درد کی یہ علامت ہے، دوسرا یہ کہ پیٹ میں گیس ہے جانور کے۔ گیس کی علامت یہ ہے کہ پیٹ آپ کو فل پھولا ہوا نظر آئے گا اور ہلکا سا اس کو ڈھم ماریں گے تو ڈھم ڈھم کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی، تو اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت ہے، وہ جانور کوئی بھی ہو، آپ کا بکرا ہو یا آپ کی بیل ہو، آپ کی گائے ہو، تو ایسی صورت میں جانور کو جو ہے گیس کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، آپ نے صرف سپرائٹ کی بوتل پلا دینی ہے بس، ٹھیک ہے، صرف سپرائٹ پلانی ہے اور پوری بوتل لے کے اس کے منہ میں لگا دیں، اس کو بیچ میں اسپیس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جانور کو ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ ایک سیکنڈ پروسیجر میں جا کے وہ چیز ہضم ہوتی ہے، سنگل پروسیجر میں ہضم نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پوری بوتل منہ میں لگا کے اس کا منہ یوں کر دیں تو بوتل بڑے شوق سے پی جائے گا آپ کا جانور۔ کون سی بوتل پلانی ہے؟ سپرائٹ۔ پیٹ پھولا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں بوجھ ہے، پیٹ میں سختی ہے، پیٹ میں ہاتھ مارنے سے ڈم ڈم کی آواز آ رہی ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں آپ نے صرف سپرائٹ پلا دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کے پاس سپرائٹ نہیں ہو، آپ کے عجیب سا گاؤں، عجیب سا آپ کا علاقہ ہو، بیکورڈ ایریا ہو، وہاں سپرائٹ نہ ملتی ہو، تو پھر یہ کہ ایک گڈی پودینہ، ٹھیک ہے نا، اس میں تھوڑی سی سونف ملا کے مکس کر کے کھلا دیں جانور کو، آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے جانور کو کانسٹیپیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ گھوم رہا ہے، چکرے کاٹ رہا ہے اور پچھلے حصے پہ ذرا اٹھا کے زور دے رہا ہے اور باتھ روم بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جانور کو کانسٹیپیشن ہے، اس کو قبض ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قبض ہونے کی صورت میں، جانور کو کانسٹیپیشن ہونے کی صورت میں آپ صرف 2 گڈی یا تو پودینہ کھلا دیں اس کو، بکرا ہے تو، گائے ہے تو 4 یا 5 گڈی پودینہ کھلا دیجئے۔ اور ایک طریقہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بکرا ہے تو اس کو 1 چمچ کیسٹر آئل، ارنڈ کا تیل پلا دیجئے، ٹھیک ہے، آدھا چمچ بھی بہت ہے، بکرے کو آدھا چمچ بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر گائے ہیں، بیل ہے اور اس کو کانسٹیپیشن ہے تو پھر اس کو جو ہے جناب علی صرف 1 بڑا چمچ کیسٹر آئل پلا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اونٹ ہے تو پورے 4 چمچ کیسٹر آئل پلائیے، بڑے والے اونٹ کو 1 بڑا چمچ کیسٹر آئل سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پوری چھوٹی والی جو بوتل ہوتی ہے 60 ml کی، وہ پوری منہ میں دینی پڑتی ہے، تب کا جا کے اونٹ کا کانسٹیپیشن ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے جانور کو موشن بہت آ رہے ہیں، موشن بھی آ رہے ہیں تو پھر کمزوری بھی ہو رہی ہے اور گرا پڑا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کمزوری اور گرا پڑا ہونا تو سیکنڈ سٹیج ہے، فرسٹ سٹیج میں آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے جانور کو موشن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بنی بنائی رانی کون مہندی دستیاب ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے پریشان تو آپ نے پھر بھی نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جانور کو میں ساری باتیں جانور کی بتا رہا ہوں، یہ انسان پہ اپلائی نہیں کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ جانور معصوم مخلوق ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہاں دوسروں کی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو اگر بکرا ہے، بکری ہے تو اس کو 1 بوتل مرنڈا پلا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور گائے ہیں، بیل ہے تو تقریباً 2 بوتل یا 500 ml کی آدھے لیٹر والی بوتل آپ کو پلانی پڑے گی۔
اسی طرح اونٹ کو اگر موشن آ رہے ہیں تو اونٹ کو پوری 1 لیٹر آپ جو ہے مرنڈا پلا دیجئے، آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ آپ ایسے گاؤں یا گوٹھ میں رہتے ہیں کہ وہاں مرنڈا نام کی چیز نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو گاؤں اور گوٹھ میں اگر ہوتی ہے تو 2 نمبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سارے 2 نمبر مال کی سپلائی گاؤں گوٹھوں میں ہوتی ہے۔ یہ گاؤں والے بیچارے زراعت کر کے، کسان گیری کر کے، کاشتکاری کر کے یہ آپ کو اور ملک کو چلاتے ہیں، اور ہماری دنیا سارا گھٹیا 2 نمبر جعلی مال گاؤں گوٹھوں والوں کو بھیڑ دیتی ہے۔ کچھ عقل سیکھو بھائی، ان گاؤں گوٹھوں والوں کو مار دو گے تو زندہ کیسے رہو گے ہیں؟ یہی بیچارے تو محنت کرتے ہیں ہاری کی صورت میں، کسان کی صورت میں، جو آپ کو غلہ کھانا اور اناج ملتا ہے۔ تو بہرحال تو گاؤں گوٹھ میں اگر دستیاب نہ ہو موشن، جانور کے موشن کی صورت میں مرنڈا کی بوتل، ٹھیک ہے، مرنڈا ہو گئی یا فانٹا ہو گئی، یا ہمیں بیسیکلی کیمیکل چاہیے سائٹرک ایسڈ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی سائٹرک ایسڈ کا جو ایزی ریسیو ہے، ایزی حصول ہے، تو وہ ہمارے پاس جو ہے فانٹا یا مرنڈا کی صورت میں دستیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جانور بڑے شوق سے بھی پی لے گا اور آپ کو پیار بھری نظروں سے بھی دیکھے گا، اور وہ صحیح بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تیسری ایک بات یہ ہے کہ جانور کی آنکھ میں پیلا پن نظر آ رہا ہے، یا اچھا جانور کی آنکھ کا جو پیلا پن ہے وہ کوئی آپ کا ہیپاٹائٹس بی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نو ٹینشن، جانور کو کچھ نہیں ہوتا ہیپاٹائٹس ویپاٹائٹس، یہ انسانوں پر پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جانور کی آنکھوں میں پیلا پن نظر آ رہا ہے، کچرا نظر آ رہا ہے، غلاظت نظر آ رہی ہے، جالا نظر آ رہا ہے، جانور کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہا، تو جانور کی ایسی تمام صورت میں عرق گلاب کی بڑی والی بوتل انی وڈی 100 روپے کی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چکر میں نہیں پڑنا کہ اسپیشل جو آنکھ والی آپ کو چاہیے وہ آنکھ والی کے نام پہ اتنی سی ملے گی پنساری سے، بولو نہیں نہیں سیدھی سیدھی عرق گلاب چاہیے، بات ختم، بڑی والی۔ اور عرق گلاب جو لیں گے تو آپ کا کوئی بھی معتبر نام ہو آپ کے دماغ میں، ٹھیک ہے، وہ ہمدرد ہو یا قرشی ہو، اجمل ہو، طیبی ہو، مرحبا ہو، آفتاب قرشی ہو، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی نام ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہمارے عرشی دواخانے والے ہیں، وہ حافظ زین شاہ صاحب والے، بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو ان میں سے کوئی قابل اعتبار نام ہو، ٹھیک ہے، تب کہیں جا کے آپ جو ہے یہ عرق گلاب ایک باٹل میں، وہ جو زمزم والی بوتل پڑی ہے نا کچن میں، تو وہ اس میں اسپرے والی گن لگا کے، نوزل لگا کے، جانور کی آنکھ میں عرق گلاب کا اسپرے مار دیں، ڈھس ڈھس، ٹھیک ہے جی۔ آپ یقین کرو 1-2 دفعہ کر لینا، آپ کے جانور کی آنکھیں بالکل صاف ستھری، ٹھیک ہے، جانور کو کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں لے جانا پڑتا، ٹھیک ہے، اللہ کی عجیب مخلوق ہے، اس کو ایک نظر پیار سے دیکھو، سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرو، آسان سا علاج کرو اور جانور ٹھیک ہو جاتا، اس کو نخرے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو اس کی آنکھوں کے سارے مسئلے اس سے حل ہو گئے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو، اچھا وہ میں نے جو موشن والی بات کہی کہ وہ اس کو مرنڈا پلانی ہے، اگر مرنڈا آپ کے گاؤں گوٹھ میں دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بکرے کو 1 چٹکی پھٹکری، پسی ہوئی باریک کوئی بھی پھٹکری ہو، لال ہو سفید ہو، اس کے منہ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے کچھ کھانے کو کوئی خوش ذائقہ سی چیز، دھنیا یا پودینہ بھی ٹھوک دے پیچھے سے، تو اس کا موشن بند ہو جائے گا۔ اگر پودینہ ٹھوکیں تو زیادہ اچھا ہے نا، دھنیا تو پھر اعصابی ہو گیا، پھر وہ تحریک بڑھا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے کسی بھی جانور کو پیشاب بہت تیز پیلا آ رہا ہے، نارملی اتنا پیلا نہیں ہونا چاہیے، تو نو ٹینشن، بکرا ہے تو 1 گڈی ہرے دھنیے کی کھلا دیں، گائے ہے تو 2 گڈی ہرے دھنیے کی کھلا دیں، اونٹ ہے تو 4 گڈی ہرے دھنیے کی کھلا دیں، اس کا پیشاب کا کلر نارمل ہو جائے گا، نو ٹینشن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جانور کے کسی بھی جگہ زخم لگ گیا، زخم لگنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کا جناب علی، وہ بقول ان کے، اللہ جانے کتنا سچ ہوتا ہے، بقول ان کے کہ 7 لاکھ کی بیل تھی، تو جناب علی اس کو بیل کے ران میں زخم آ گیا، ڈاکٹر بولا ران کٹے گی، ابے قربانی کا جانور ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو نے کل قربان کرنا اللہ کی راہ میں، ابھی اس کی ٹانگ کٹے گی تو اس کی قربانی کون دے گا، ہے جی۔ تو بہرحال وہ میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں کرو، ٹھیک ہے نا، 1 چائے کا چمچ اجوائن توے میں تھوڑی سی بھون کے اس کو انتہائی باریک گرائنڈ کیا، اس میں تھوڑی سی وکس ملا دی، وکس عام ہوتی ہے، وکس نہ ہو تو پیٹرولیم جیلی عام ہوتی ہے، وہ بھی نہ ہو تو دیسی گھی گھر میں پڑا ہوگا، اور وہ بھی نہ ہو تو آخری گھٹیا درجہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں ڈالڈا ملا دیں، مکس کر کے کسی بھی جانور کے کہیں بھی زخم میں لگا دیں، آپ کا جانور، ہاں اس کو پائیوڈین سے یا تھنر سے
یا ڈیٹول سے، یا خواتین کا جو نیل پالش ریموور ہوتا ہے نا ناخن مٹانے والا، وہ بھی تھنر ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہ تھنر سے اس کو ہلکا سا صاف کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ مکسچر لگا دیجئے گا اجوائن کا، پیٹرولیم جیلی کا، آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے معاملات ہو گئے، سمجھ میں آ گئی۔ اور بہت اچھا کرنا ہو تو صرف لگا کے جانور کو پائپ سے دھو بھی لیا کرو، خوبصورت لگے، پیارا لگے، تھوڑا سینے سے لگاؤ، پیار سے لگاؤ، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لات نہیں مارنا جانور کو، یہ لات مارنا وارے میں نہیں آتا، قربانی کے جانور کو آگے جا کے لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت پیار سے رکھنا ہے سینے سے لگا کے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں گے، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔